بہت ڈر رہے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے اندر کوئی اور مخلوق آ گئی۔ پھر ہم نے ایک عالم کو فون کیا اور اس عالم نے کچھ پڑھ کر ان پر دم کیا تو وہ خاموش ہو گئی۔ جب وہ صبح اٹھی تو ان کے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا اور بخار بھی بہت تھا۔ پھر کچھ دیر بعد میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو وہ کہنے لگی کہ رات کو تمہارے بھائی نے کہا کہ میرے پیچھے آؤ، تو میں اٹھی اور اس کے پیچھے گئی۔ اس نے مجھے ایک آئینہ دکھایا تو میں نے وہ آئینہ دیکھا۔ جب میں نے اس آئینے میں دیکھا تو ایسا لگا مجھے ہپناٹائز کر رہا، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں کہ کیا ہوا تھا۔ پھر جب ہم نے اس عالم سے پوچھا کہ فضا کو کیا ہوا تھا تو یہ کہنے لگے کہ یہ پاک صاف نہیں رہتی، اس لیے برے جنات نے اسے اپنے قابو میں کیا تھا۔ پھر ان کا علاج چلا، اس کے بعد وہ کچھ دنوں میں اپنے گاؤں واپس چلی گئی، لیکن اب بھی ان کے ساتھ حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کو کوئی دکھتا ہے تو کبھی وہ اکثر رات کو کہیں غائب ہو جاتی ہیں، اور جب میری دادی والے انہیں ڈھونڈتے ہیں تو وہ واش روم میں ملتی ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائیں۔ میری یہ کہانی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پاک صاف رہیں، باوضو رہیں۔ ایسی مخلوق ایسے انسانوں پر کبھی بھی اٹیک نہیں کرتی جو پاکیزگی میں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے بتا دوں، یہ کہانی میری اپنی ہے۔ میرا نام عبدالرؤف ہے اور میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ بات 2022 دسمبر کی ہے۔ ہماری پوری فیملی شادی میں گئی تھی۔ ہمارے بہت قریبی رشتہ داروں کی شادی تھی۔ ہم شادی سے واپس آ رہے تھے، ہم لوگ گھر کی طرف آ گئے تھے تو میں باہر ہی رک گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ ہم 4 دوست تھے۔ ہفتے کی رات تھی، ہم ہوٹل پر چلے گئے۔ شادی سے آئے تھے، کپڑے بھی نہیں بدلے تھے، اور مجھے پرفیومز اور عطر کا بہت شوق ہے۔ میں نے بہت زیادہ ہی پرفیوم لگا رکھا تھا۔ ہم لوگ صبح 4 بجے تک ہوٹل پر تھے۔ میرے والد کی کال آتی ہے کہ جلدی گھر آؤ۔ میں دوستوں کو بولتا ہوں کہ مجھے گھر چھوڑ دو۔ دوست بولتے ہیں ابو کو بولو نماز پڑھ کر ہی آئیں گے۔ میں نے بولا نماز میں وقت ہے، مجھے گھر چھوڑ دو ورنہ میرے ابو غصہ ہو جائیں گے۔ تو وہ لوگ بات نہیں مان رہے تھے۔ مجھے غصہ آیا اور میں اکیلا ہی نکل گیا۔ چلتے چلتے گھر کے قریب آ گیا تو ایک درخت کے پاس رک گیا۔ وہاں دیکھا تو ایک بڑھیا سی عورت درخت کے پیچھے بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی تھی۔ عدنان بھائی، اسے دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں چپ چاپ وہیں بیٹھ گیا اور وہ عورت رکی بھی نہیں، نہ اس نے میری طرف دیکھا۔ پھر مجھے ہوش آیا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ میں اٹھا اور جیسے ہی آگے بڑھا تو عورت بولی اب نہیں جاؤ، یہاں بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں بھاگا وہاں سے۔ جیسے ہی بھاگ رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا میرے دل میں کچھ ہو رہا۔ میں گھر پہنچ گیا اور گھر میں سب سو رہے تھے۔ میرے والد جاگ رہے تھے میرے لیے کہ میں آؤں۔ انہیں دروازہ بند کیا اور پوچھا کیا ہوا۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ میں نے کہا کتے پیچھے لگ گئے تھے، بس میرا یہ ایک جھوٹ میرے گلے آ گیا۔ اس کے بعد میں بیمار ہونے لگا۔ مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ جب اس سے صحت یاب ہوا تو پھر بیمار ہو گیا، لیکن رپورٹس میں کچھ نہیں آیا۔ میرے والد کافی سمجھدار ہیں، ان کو سب سمجھ آ گیا کہ ان سب کا کیا مطلب ہے۔ میں اچھا خاصا صحت مند تھا اور اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گیا تھا۔ میرے والد نے حضرت کو دکھایا تو انہوں نے کہا اس پر کسی نے موکل چھوڑے ہیں۔ مجھ سے پوچھا کہ ایسا کچھ ہوا تھا، تو میں نے بتایا کہ 2 ماہ پہلے جب شادی سے آئے تھے میں گھر اکیلا آ رہا تھا، ایک عورت کچھ پڑھ رہی تھی، میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور یہ سب ہو گیا۔ میرے ابو بہت غصے ہوئے اور بولنے لگے کہ ایسا سب ہوا اور تم نے بتایا بھی نہیں۔ حضرت نے بات کی موکل سے
وہ بول رہے تھے کہ اس نے ہماری فریادیں پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس پر جانے کا بول دیا۔ حضرت نے انہیں کہا کہ یہ بچہ ہے، چلی جاؤ اس کے پاس سے ورنہ سب کو جلا دوں گا۔ وہ چلی گئیں۔ انہوں نے ایک معجون دیا اور کہا اسے مغرب کی نماز کے بعد کھاؤ، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اب میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وہ عورت مجھے دکھائی دیتی ہے اور میرے خواب میں بھی آتی ہے۔ بہت شکریہ آپ نے اپنی سٹوری شیئر کی۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ السلام علیکم عدنان بھائی، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام اردگان ہے اور میں انڈیا سے ہوں۔ سوری اگر پرونانسیشن میں غلطی ہو گئی ہو تو۔ ہم 3 بھائی ہیں، میں سب سے بڑا ہوں، درمیان والا حنزلہ اور سب سے چھوٹا عماد۔ یہ واقعہ میرے درمیان والے بھائی حنزلہ کے ساتھ ہوا جب وہ 16 سال کے تھے۔ اس کہانی کی تقریباً 2 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے ہم ان سب چیزوں پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن ہماری یہ غلط فہمی ٹوٹ گئی۔ ہفتے کی شام تھی، میں گھر تھا تو سوچا کہ آج دونوں بھائیوں کو لے کر کہیں جاؤں۔ پھر میرا پلان بنا کہ ایک مال جانے کا۔ ہم مال گئے، وہاں ایک ہارر ہاؤس کی اوپننگ ہوئی تھی۔ ہم لوگ انجوائے کرنے چلے گئے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو حنزلہ ہیں انہیں ان سب چیزوں سے بہت ڈر لگتا ہے، لیکن عماد بہت بہادر ہے اور میں بھی۔ ہم لوگوں نے انٹری کی، وہاں کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ حنزلہ بہت ڈر گئے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ وہیں بے ہوش ہو جائیں گے اگر ہم صحیح وقت پر انہیں باہر نہ لے جاتے۔ ہم پارکنگ لائن میں گئے، وہاں سے کار نکالی اور بیٹھ گئے، لیکن حنزلہ راستے میں بالکل چپ تھے۔ اور جب میں نے انہیں ہاتھ لگایا تو معلوم ہوا کہ انہیں بہت ہائی فیور ہوا۔ ہم انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، دوائی لی اور گھر لے آئے۔ امی کو معلوم ہوا تو وہ پریشان ہو گئی اور ہمیں ڈانٹ دیا کہ تم لوگ انہیں کیوں لے کر گئے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے گھر ماشاءاللہ کافی بڑا، اس میں 6 بیڈ روم ہے اور 2 کچن اور باہر ایک یارڈ ہے، ایک منی بنگلہ ٹائپ ہے۔ اور ہماری ایک عادت تھی کہ ہم لوگ رات میں سوتے وقت پورے گھر کی لائٹس آف کرتے تھے، کچھ بھی چل نہیں رہا ہوتا، پہلے سے عادت تھی۔ میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے کہانی میں کنفیوژن نہ ہو۔ مما نے انہیں ان کے بیڈ روم میں لے جا کر سلا دیا۔ امی حنزلہ کے ساتھ سوتی تھی کیونکہ انہیں ان سے بہت اٹیچمنٹ تھی۔ پھر ہم نے رات کا کھانا کھایا اور سب اپنے روم میں سونے چلے گئے۔ ممی کو رات میں اکثر جلدی نیند نہیں آتی تھی، وہ رات 3-4 بجے تک جاگتی تھی۔ اس دن یہ امی کی زبانی ہے۔ رات کے تقریباً 3:20 کا وقت ہو رہا تھا۔ امی اٹھی، پانی پیا اور ونڈو کے باہر دیکھ رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں مڑی، میں نے دیکھا کہ حنزلہ بیڈ پر نہیں ہے، وہ زمین پر ہے اور انہیں کوئی ہاتھ سے پکڑ کر مزید گھسیٹ رہا اور وہ ہال میں لے جا رہا۔ امی بہت انہیں بچانے کی کوشش کی اور لائٹس کے سوئچ بھی دور تھے، ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے حنزلہ کا پاؤں پکڑا تاکہ وہ آگے نہ جائے، جو کہ مین ڈور کی طرف کھینچے جا رہے تھے۔ وہ آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی آواز گلے سے باہر نہیں نکل رہی۔ میری امی ماشاءاللہ صحت مند ہے، وہ بتاتی ہیں حنزلہ کو کھینچتے کھینچتے اس مخلوق نے امی کو بھی گھسیٹ لیا، جو کہ ناممکن تھا کسی عام آدمی کے لیے۔ امی نے جب زور زور سے یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کر چلایا، اس چیز نے اٹھا کر حنزلہ کو زور سے دیوار پر پٹک دیا۔ ہمیں آواز آئی، ہم بھاگ کر آئے، دیکھا تو امی حنزلہ کو گلے لگا کر بہت رو رہی تھی۔ حنزلہ کے سر سے خون آ رہا تھا، انہیں ہاسپٹل لے کر گئے، تبھی انہیں خون کی الٹیاں بند نہیں ہوئی، پورے ہونٹ پھٹ چکے تھے، ایسا لگ رہا تھا زندہ لاش بن گئے۔ ہم سب بہت ڈر گئے۔ ہاسپٹل سے 5 دن بعد گھر آئے، حنزلہ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا، تو وہ بتاتے ہیں بڑے سائز کا سایہ ان کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹنے لگا، اور جب انہوں نے اسے دیکھا تو وہ وہیں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد سیدھا ہاسپٹل میں آنکھ کھلی۔
ہم سب پر خوف طاری ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا اور اچانک سے اتنا بڑا حادثہ ہو گیا۔ ہم مولانا کے پاس بھی گئے، انہیں بتایا شاید وہ ایک برا جن تھا اور حنزلہ کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا یا پھر مستی کر رہا تھا، پتہ نہیں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ حنزلہ بہت خوبصورت ہے، ان کے بال کاندھے تک آتے ہیں، براؤن آنکھیں ہیں اور ان کی آواز بھی بہت پیاری ہے۔ جب بھی باہر جاتے ہیں اچھے کپڑے پہن کر اکثر انہیں نظر لگ جاتی ہے۔ انہیں پرفیوم لگانا بہت پسند ہے، اس لیے شاید وہ جن تھا وہ فدا ہو گیا۔ مولانا نے بتایا کہ کوئی برے جن بھی ہوتے ہیں، وہ انہیں ساتھ لے جانا چاہتا ہوگا، لیکن امی بیچ میں آ گئی تو وہ کامیاب نہیں ہوا۔ پورا 1 سال تو اکثر حنزلہ کو کوئی پیچھے سے ہلکا سا ٹچ بھی کرتا، ان کے کاندھے پر یا پیٹھ پر وہ 3 سے 4 فٹ ہوا میں اچھل جاتے، ڈر کے مارے۔ ہمارے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، ہماری سوچ سب بدل گئی۔ پہلے ہمیں لگتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب ہم پر بیتی تو ہمیں احساس ہوا وہ ایک رات ہماری فیملی کے لیے کتنی مشکل ہوتی تھی۔ اس کے بعد بھی حنزلہ کے ساتھ بہت واقعات پیش آئے، انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ آپ مجھے اپنا بھی اوپینین بتائیں اس کیس کو لے کر۔ ہم ابھی تک ڈرتے ہیں، حنزلہ کو اکیلا چھوڑتے نہیں ہیں اور اب رات میں بھی لائٹس آن کر کے سونے کی عادت ہو گئی ہے تاکہ گھر میں اندھیرا نہ ہو۔ تو یہ میری سٹوری تھی، اسے شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستوں، امید کرتا ہوں آج کی سٹوریز آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ سٹوریز پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ یہی میری ایک موٹیویشن ہے، امید کرتا ہوں آپ لازمی کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔